ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق دیا کرتے تھے، یعنی من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ان کو من و سلوہ ملتا رہا کافی عرصے تک تو وہ خوش رہے۔ اس کے بعد انسانی فطرت کے حساب سے ان میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی اس کھانے سے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو مزید اور مختلف اقسام کے کھانے ملنے چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کر دی کہ اللہ پاک سے کہ ہمیں یہ بھی دیں، ہمیں یہ بھی دیں، اس قسم کی کچھ بات ہوئی۔ تو اس کے اوپر یہ بات نبی کو بھی پسند نہیں آئی، اور ان کو اس بات پہ بنی اسرائیل والوں کو ڈانٹ پڑ گئی۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ بڑی نیچرل سی بات تھی، یعنی یہ کہ ہر روز ایک ہی چیز کھانے کے بجائے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج کچھ اور کھائیں۔ تو ان کو کافی عرصے تک ایک ہی چیز ملتی رہی، اور جب انہوں نے کچھ اور مانگا تو اس میں ناراضگی کی کیا وجہ ہوئی؟ کیوں ان سے ناراض ہو گئے؟ ماشاء اللہ، بڑا عجیب نقطہ اٹھایا آپ نے جی اچھا سوال ہے جی، اور یہ واقعی کہ وہ اچھا کھانا بھلے روز ملے جی لیکن تب بھی انسان کی اکتا جاتی ہے، جی ہاں اور تب بھی انہوں نے یہ اقدار ظاہر کی، لیکن اس پہ ڈانٹ کیوں پڑ گئی؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ڈانٹ ان کے اس جزوی مطالبے پر نہیں پڑی جی کہ بھئی انہوں نے من و سلوہ سے انکار کر کے انہوں نے یہ وہ پیاز آلو اور سبزیاں مانگ لی، جی اس پر ڈانٹ نہیں پڑی۔ ڈانٹ اصل میں پڑی ان کی تلون مزاجی پہ۔ ان کا مزاج جو ہے نا وہ ایسا متلون تھا کہ ایک چیز پہ ٹکتی نہیں تھی طبیعت۔ اچھا ایک بات کہہ دی پھر اس سے پھیر لیا، ایک عہد و پیما کر لیا پھر اس سے ہٹ گئے، اچھا ادھر جو اب اپنی عبادت کے لیے بچڑا بنا لیا جی ہے، اور اللہ کے حکم کو سنا تو آ کے اس کو بدل دیا۔ جی تو یہ ان کی تلون مزاجی جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں آئی کہ ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ اچھا تو اسی ایسا آدمی جو ہے جو مستقل مزاج نہ ہو تو وہ اگر کسی غلط مطالبے پہ کرتا چلا جائے تو کوئی صحیح بھی مطالبہ کرے تو فوراً بندہ کہتا یار یہ ہے ہی ایسا، یہ کسی بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ اب اگر آسمانوں سے کھانا آ رہا ہے تو وہ تو بڑی اچھی اور خیر کی بات تھی، اور جنت کے کھانے کھا رہے ہیں تو اس سے بھی انہوں نے اقتدار ظاہر کر دی۔ تو ڈانٹ اس پر پڑی کہ یار تم لوگوں کا یار مزاج ہی ایسا ہے، تم کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہو۔ جو احکام دے دیے، پہلے کہتے تورات لاؤ، کتاب لاؤ، کتاب آ گئی تو احکام نہیں مانے، احکام سنے تو اس میں رد و بدل کر دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے بچڑے کو خدا بنا دیا۔ تو یہ ان کی طبیعت کے اندر یہ جو تلون تھا یہ اللہ کو پسند نہیں تھا اور نبی کو پسند نہیں آیا۔ اور ایسا آدمی جس کے اندر ایسا مزاج ہو کہ کسی ایک چیز پہ ٹکے نہ تو وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رسول کی نظر میں یہ اعتماد کھو بیٹھے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک صحیح مطالبہ، نیچرل مطالبہ بھی کیا تو ان کی اسی طبیعت کی طرح اس کو منسوب کر کے ڈانٹ پڑ گئی، یار تم ہو ہی ایسے، ہر بات میں فوراً ادھر سے ادھر ہو جاتے ہو۔ اچھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ نے کہ تم نے حرام چیز مانگ لی یا تم نے جو مطالبہ کیا یہ ممنوع مطالبہ کیا، یہ کہا کہ تم نے یار ادنا اختیار کر لیا، اعلیٰ کو چھوڑ دیا۔ یعنی جنت کے کھانے اعلیٰ تھے، وہ اس کو چھوڑ کے تم نے ادنا کو اختیار کر لیا۔ تو ادنا اور اعلیٰ کی تقسیم کی، حرام اور حلال کی نہیں کی، یعنی ممنوع اور غیر ممنوع کی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچرل طبیعت کو بھی تسلیم کیا، کیا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ کہ اعلیٰ صورت یہ تھی کہ رزق آسمان سے آتا، زمین پہ تم راضی کو تلاش کرتے۔ کتنا آسان سودا تھا، بجائے اس کے کہ زمین میں خود اپنے رزق ڈھونڈو، کھیتیاں چلاؤ، کہ ہل چلاؤ، پھر اب ککڑیاں اگاؤ اور پیاز اگاؤ، تو یہ تم یہ کام کرو اور سارا ٹائم رزق ڈھونڈنے میں لگا دو۔ اس سے بہتر یہ کہ رزق آسمان سے آتا، زمین پہ تم راضی کو تلاش کرتے اور اس کے سجدے دے کے اس کو راضی کرتے۔ بالکل صحیح، یہ آسان بات تھی، لیکن تم نے مشکل راستہ اختیار کر لیا کہ نہیں رزق بھی خود ڈھونڈیں گے اور پھر پتہ نہیں فرصت تمہیں ملے گی پھر رازق کو ڈھونڈو گے، تو ڈبل مشکل اپنے اوپر ڈال لی۔ اس لیے نبی نے ان کو ڈانٹا تھا یار تم نے جو ہے ادنا اختیار کر لیا، اعلیٰ اور آسان راستہ چھوڑ کے، لیکن ان کی جو نیچرل طبیعت تھی اس کا لحاظ پھر بھی رکھا، اس لیے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ لاجک کی بات کی، ایک چیز آسانی سے مل رہی ہے تو آپ اس کو تکلیف سے کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ بہت خوب، بہت خوب۔